اصطفى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله اللہ کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو جھٹلانا ساری اللہ کی آیات کو جھٹلانا، آپ کو ماننا ساری آیتوں کو مان. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اہل کتاب ہو کر جانتے ہوئے کوئی جرم کرنا بہت سخت جرم. نہ جاننا بھی یہ بھی جرم ہے، علم حاصل کرنا، اور جان کر پھر جرم کرنا، یہ دوہرا جرم. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، ایک ہے خود جرم کرنا، ایک دوسروں کو بھی روکنا نیک کام سے، یہ دوہرا جرم. دوسروں کو بھی روکنا، سیدھے راستے سے دوسروں کو بھی روکنا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکنا، صحیح جگہ پہنچنے سے روکنا، غلط گاڑی میں بٹھا دینا، گمراہ ہو جائے، صحیح رستہ نہ بتانا، پتہ بھی ہے رستے کا، غلط رستہ بتا دینا، غلط مشورہ دے دینا. یہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے ایمان والوں سے بھی کہا تم بھی بچو، خود بھی بچنے کی کوشش کرو، دوسرے جو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی روکا، اور جو گمراہ ہونے والے ہیں ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کو بھی کہا تم بھی عقل سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان کے پیچھے چل پڑو گے، اہل کتاب کے پیچھے جو خود گمراہ ہیں، ان کی بات مان لو گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ہر ایک کی بات نہیں مانتے، ہر ایک کی بات نہیں مانتے. اے بسا ابلیس جو ہے انسانی شکل میں بعض دفعہ آ جاتا، آدم روئے است، اے بسا ابلیس آدم روئے است، بس باہر دستے نباید داد دست، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے، ہر ایک سے بیعت نہیں کر لینی چاہیے، ہر ایک کا کہنا نہیں ماننا. ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک فریق، ایک تو عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لے آئے اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ان کی بات تو مانو، اور جو روکتے ہیں ان کی بات نہ مانو، نہیں تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. آگے خود ہی اللہ فرما رہے ہیں تم اگر دو اسباب اختیار کر لو گے تو بچ جاؤ. دو سبب اختیار کرنا تمہارا کام، بچانا ہمارا کام. دو اعلیٰ سبب اللہ نے ہمیں بتا دی، بے دینی سے، گمراہی سے، کفر سے بچنے کے دو اعلیٰ سبب اللہ نے ہمیں بتا دی. کہ انتم تتلیٰ علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اللہ کی آیتیں تم پہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے. ان کو مضبوط پکڑ لو. آپ
جاتے ہوئے بھی ہمیں یہ وصیت کر کے گئے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، ان کو مضبوط داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگی۔ جیسے سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس، اب سردی آ رہی ہے تو سردی سے بچنے کے لیے کوٹ نکل ہے، جرسیاں نکل ہیں، دستانے نکل ہیں، جرابیں نکل ہیں، سردی سے بچنے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے یہ مکان، مسجدیں، مکان، چھت، اس سے آدمی بچتا، یہ سبب ہے بچنے۔ ایسے بیماری سے بچنے کے اسباب ہیں، ایسے گمراہی سے بچنے کے بھی اسباب ہیں۔ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھاؤ، اچھے لوگوں کی مجلس میں، علماء کے پاس، علماء حق کے پاس بٹھانے کی کوشش کرو، اور ان سے سنو قرآن پاک، قرآن پاک کا مطلب، مفہوم خود نہ معلوم کرنے کی کوشش کرو، خود گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو خود اپنا علاج کرتا ہے، خود اپنا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، مستند نیم حکیم کے بھی نہ، مستند ڈاکٹر سے، مستند عالم کے پاس، دیندار عالم بھی سارے برابر نہیں ہیں، علم بھی بعض علم جو ہے، علم تریاق بھی ہوتا ہے، زہر بھی ہوتا ہے، علم تریاق بھی ہوتا ہے، زہر بھی ہوتا ہے، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہیں، برے عالم بھی ہیں۔ اس لیے 2 چیزیں، 2 سبب اختیار کر لو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ان کو مضبوط پکڑ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رسی ہے، اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے قرآن پاک کو مضبوط پکڑ لو، اعمال کو مضبوط پکڑ لو، ایسی مجلسوں کو لازم پکڑ لو جہاں اللہ ملتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں اللہ ملتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کا گھر، جو جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے، مسجد میں آنے جانے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، یہ سبب اختیار کر رہا ہے، یہ قرآن سن رہا ہے، حقیقت اس کے کانوں میں روزانہ پڑتی ہے، یہ کیسے گمراہ ہوگا؟ تو یہ سبب اختیار کرنا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمہارا سبب اختیار کرنا تمہارا کام، فقد ہدی الی صراط مستقیم، ہدایت دینا ہمیں ہمارا کام۔ جیسے دوائی استعمال کرنا تمہارا کام، شفا دینا ہمارا کام، صحیح گاڑی میں بیٹھنا تمہارا کام، منزل مقصود پہ پہنچانا ہمارا کام، صحیح بیج ڈالنا تمہارا کام، محنت کر کے زمین میں، زمین اگر صحیح ہو، بیج بھی صحیح ہو تو اللہ بہترین پھل عطا کرتا، باغ بہترین لگ جاتا ہے، فصل ہری بھری لگ جاتی ہے، بہار آ جاتی، زمین بھی اچھی، بیج بھی اچھا، زمین اچھی، بیج برا تو بدبودار پھل، کانٹے، خارستان ہو جائے گا، ایک نخلستان بن جائے گا، گلزار بن جائے گا، گلستان بن جائے گا، اور غلط بیج لگانے سے یہ خارستان، کانٹوں کی جگہ۔ تو بری صحبت، اچھی زمین جو ہے، ہمارا دل اچھی زمین ہے،
اور برا بیج کیا ہے؟ بری صحبت. بری صحبت برا بیج. بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت میں آؤ، اچھی باتیں سنو. قرآن سے اچھی باتیں کیا ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اچھی باتیں کیا ہو سکتی؟ اس لیے فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے ان باتوں کو سنو اور بری صحبت سے بچو. علماء فرماتے ہیں ہمارا دل یہ زمین ہے اور یہ نفس اور شیطان یہ پوپ اور پادری ہیں، گمراہ کرنے والے. جیسے انصار کو یہ اہل کتاب گمراہ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. جو گمراہ کرتا ہے اس کو تو پورا گناہ ملتا ہے، چاہے کوئی گمراہ ہو نہ ہو. انہوں نے تو پوری کوشش کی انصار میں پھوٹ ڈالنے کی، ان کو دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے فوراً پہنچ گئے. تو ایسی جماعت ہر جگہ ہونی چاہیے جو تھوڑی سی بھی کوئی غلط کام کرنے لگے فوراً پہنچ. ایسی جماعت ضروری ہے. یہ بھی ایک سبب ہے بچنے کا. اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ بھی ایک سبب ہے. ہر وقت اللہ سے ڈرو. کوشش کرو مسلمان ہونے کے ساتھ دنیا سے جاؤ. دنیا سے جانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. کوشش کرو زندگی اسلام پہ ہو ہر وقت. اتقوا اللہ حق تقاتی. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہو، نافرمانی سے ہر وقت بچو. ہر وقت اللہ کے شکر میں لگے رہو، ناشکری سے ہر وقت بچو. ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اللہ کے ایک دم بھی غافل نہ ہو. دو دم غافل سو دم کافر. پورا مجاہدہ کرو اپنے نفس کے خلاف. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. یہ بھی اس کی تفسیر. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اپنے نفس کے خلاف پورا مجاہدہ کرو. اچھی صحبت میں اسے بٹھاؤ، اچھی باتیں سنواؤ، غلط صحبت سے اس کو بچاؤ. اپنی زمین کو جیسے باغ والا، فصل والا اپنی زمین کو، فصل کو کیسے بچاتا ہے؟ سردی سے، گرمی سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، کانٹوں سے کیسے بچاتا ہے؟ جراثیموں سے بچاتا ہے کیا؟ ایسے اپنی ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے تقوی کی حفاظت کرو. تو سبب ہم اختیار کریں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. یہ سبب ہے. سبب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے فلاح پا جائیں. سبب اختیار کرنا ہمارا کام. علت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. علت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ ہاں میں بھی. ہاں اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں لے لے تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں. تو عمل کرنا ہے سبب کے طور پر. علت کیا ہے؟ ہر سبب جو ہے اس سے مسبب مرتب نہیں ہو سکتا. علت جو ہے وہ ضروری. بادل ہیں، بادل سبب ہے بارش کا. بادل بارش کا سبب ہے، علت نہیں ہے. علت کیا ہے؟ اللہ کا حکم. کرونا جو ہے یہ سبب ہے بیماری کا. علت کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اعمال سبب ہیں جنت میں جانے کے. علت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا حکم. تو سبب ہم نے اختیار کرنا. ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. ہم سبب اختیار کریں. پانی لینا ہے کنویں سے تو ڈول کی ضرورت ہے، رسی کی ضرورت ہے. یہ سبب ہے، ان کو اختیار کرو.
تو اللہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کی توفیق، اور پھر اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگ کہ اللہ تو ان پہ نتیجہ مرتب کر دے، تو ہماری محنت کو قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اہدنا بحبیبنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا منه، صلی اللہ تعالی علی خیر